بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تاریخ جماعت ہشتم، باب نمبر 3، برطانوی حکومت میں سیاسی بیداری، لیکچر نمبر 12 ہے اور صفحہ نمبر ہم لوگوں نے پڑھنا ہے 24 اور 25۔ تو اب ہمارا نیو چیپٹر سٹارٹ ہو چکا ہے، تو آپ لوگوں نے بہت اچھے انداز میں بکس کو ہائی لائٹ کرنا ہے، ساتھ ساتھ کویسچن کو اپنی بک میں مارک کرنا ہے اور ساتھ ساتھ ہی آپ لوگوں نے کویسچن جو ہے وہ یاد کرتے رہنا ہے۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے فرسٹ ٹاپک کی طرف، انڈین نیشنل کانگریس۔ یہ آپ لوگوں کا لانگ کویسچن نمبر 6 بھی ہے یہی والا ٹاپک۔ مسٹر اے او ہیوم انڈین نیشنل سول سروس کے ایک اعلیٰ عہدیدار رہ چکے تھے۔ ابھی اے او ہیوم سرکاری ملازم تھا کہ اس کو 1879 میں یہ خیال آیا کہ برصغیر کی سیاسی بے چینی، عوام کی اقتصادی مشکلات اور بڑھتی ہوئی سازشیں کہیں 1857 کی جنگ آزادی کی صورت اختیار نہ کر جائیں۔ مسٹر ہیوم نے سوچا کہ ملک میں کسی ایسے ادارے کی ضرورت ہے جس کے ذریعے عوام اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں۔ اس سلسلے میں اس نے 1885 میں انڈین نیشنل کانگریس قائم کی۔ اس کا پہلا اجلاس 28 دسمبر 1885 کو گوگل داس تیج پال سنسکرت کالج بمبئی میں منعقد ہوا، جس میں 70 نمائندوں نے شرکت کی۔ اس میں صرف 2 مسلمان تھے۔ پہلے اجلاس میں کانگریس نے اپنے مقاصد کا ذکر کیا۔ کانگریس کے ابتدائی مقاصد: پہلا مقصد تھا برصغیر کی تمام اقوام کو ایک قومیت میں منسلک کرنا۔ دوسرا مقصد تھا سماجی، سیاسی، ذہنی اور اخلاقی میدان میں عوام کی از سر نو تربیت کرنا۔ اس کا تیسرا مقصد تھا برصغیر کے عوام کے خلاف ناانصافیوں کا ازالہ کرنا، اور چوتھا اس کا مقصد تھا مفاد عامہ کے لیے ذرائع کا تعین کرنا۔ سر سید احمد خان 1886 میں برصغیر میں برٹش انڈین نیشنل ایسوسی ایشن قائم کی اور مرکزی قانون ساز کونسل میں ہندوستانیوں کی نمائندگی کا مطالبہ کیا۔ کانگریس بحیثیت ہندو جماعت: کانگریس کا دعویٰ تھا کہ وہ سارے برصغیر کی واحد جماعت ہے، اور اس نے برطانوی حکومت کو بھی یہ یقین دلانے کی کوشش کی کانگریس کے تمام اقوام کی حمایت حاصل کر لی، لیکن در حقیقت یہ پارٹی ہندوؤں کے مفادات کا تحفظ کرتی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اور کانگریس کے مطالبات سے یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ وہ صرف ہندو مفادات کی ترجمان ہے۔ جب تشدد پسند ہندوؤں نے مسلمانوں کو برصغیر سے نکالنے کی کوشش کی تو کانگریس نے ان کا ساتھ دیا۔ جب بال گنگادھر تلک نے مسلمانوں کے خلاف تحریک کا آغاز کیا تو کانگریس نے اس کی حمایت کی۔ جب حکومت نے اردو کی جگہ ہندی کو اپنایا تو کانگریس نے ہندوؤں کی حمایت کی۔ حکومت کی انتظامی بہتری کے لیے 1905 میں بنگال کو تقسیم کیا گیا تو کانگریس نے تقسیم کی مخالفت کی، کیونکہ تقسیم سے مسلمانوں کو فائدہ ہوتا تھا۔ ان سارے چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ کانگریس کا مقصد صرف اور صرف ہندوؤں کو فائدہ پہنچانا تھا، مسلمانوں کے مفادات سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ سر سید احمد خان کو جب یہ یقین ہو گیا کہ کانگریس کی پالیسیاں مسلمانوں کے مفاد کے خلاف ہیں تو آپ نے کانگریس کی مخالفت شروع کر دی۔ سر سید نے کانگریس کی اس تجویز کی بھی مخالفت کی۔ وائس رائے کی کونسل میں انتخابات کے ذریعے نمائندے کیے جائیں گے۔ جب 1892 کے ایکٹ کے تحت قانون ساز کونسل کے لیے نصف ارکان بذریعہ نامزدگی اور نصف ارکان بذریعہ انتخاب لیے گئے تو بھی ایک مسلمان بھی منتخب نہ کیا گیا، نہ نامزد۔ کانگریس کا یہ بھی مطالبہ مسلمانوں نے مسترد رد کر دیا کہ سرکاری ملازمتوں کے مقابلے کے امتحانات کے ذریعے پر کیا جائے، کیونکہ اس سے بھی فائدہ پڑھے لکھے ہندوؤں کو ہی ہونا تھا، مسلمان ان ملازمتوں سے محروم رہ جاتے۔ 1909 میں جب مسلمانوں کو جداگانہ انتخاب کا حق ملا تو ہندوؤں نے اسے تقسیم کرو اور حکومت کرو کی انگریز سازش قرار دیا، مگر 1919 میں جب یہ حق سکھوں کو ملا تو ہندو خاموش ہے، جس سے واضح ہوا کہ کانگریس صرف مسلم دشمنی پر تلی ہوئی ہے، یعنی کہ کانگریس کا جو بیسک مقصد تھا وہ صرف اور صرف مسلمانوں کو نیچا دکھانا تھا، مسلمانوں کے مفاد سے اسے کوئی بھی اس کا تعلق نہیں تھا۔ یہی بات جب سر سید احمد خان کو پتہ چلی، جو کہ پہلے اس کے کانگریس کے حامی تھے، تو آپ مسلمانوں کے حق میں اٹھ کھڑے ہوئے، تب آپ کو یہ احساس ہوا کہ کانگریس جو ہے وہ صرف ہندوؤں کا فائدہ چاہتی ہے، مسلمانوں کے مفادات سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ تب سر سید نے مسلمانوں کے مفاد کی خاطر بولنا شروع کیا۔ امید ہے یہ دونوں ٹاپکس آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے، اچھے انداز میں اسے یاد کر لیجئے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔